آیا ہوں، پیر کے مزار پہ بعد میں پھول ڈالو، پہلے سجدہ کر کے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ یہ اپنا مسلک ہے، یہ اپنا مذہب ہے۔ حضور علاؤالحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی پہ نظر ڈال دیتے تھے تو وہ بدل جاتا تھا، یہی ہے، نظر ڈال دیتے تھے تو بدل جاتا تھا۔ اب سرکار علاؤالحق پنڈوی کے عرس میں آ کر گھنٹوں کھڑے رہ کر اگر بدل کے نہیں جا رہے ہو تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نظر نہیں ڈالی، اگر وہ نظر ڈال دیتے تو بدل جاتا۔ ان کی نظر میں وہی کمال ہے جو کل تھا وہ آج ہے۔ اس کا مطلب نظر ڈالی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تو مزار پر تو آیا ہے لیکن تو مسجد نہیں جاتا، اس لیے ان کی نظر تجھ پہ نہیں پڑ رہی ہے، وہ تجھ پہ نظر نہیں ڈال رہے کرم کی۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے رسول اللہ نظر پھیر لیں اس پر ولی اللہ کبھی کرم کی نظر نہیں ڈال سکتے۔ جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اللہ بھی اس سے نظر رحمت پھیر لیتا ہے، ولی اللہ تو دور کی بات ہے، جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اس سے اللہ بھی نظر رحمت پھیر لیتا ہے۔ اگر تم رسول اللہ کی نظر رحمت کے مستحق ہونا چاہتے ہو، میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ میری قوم کے وہ جوان جن کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہیں، جن کے ہاتھوں میں موبائل میں گندی فلمیں ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی سود کی شکل میں کبھی جوئے کی شکل میں حرام لقمے کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، آج وہ سوچنے ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم نے تو فلاں بزرگ کا دامن پکڑا اور فلاں بزرگ کا۔ سارے بزرگوں کے دامن بڑے قیمتی ہیں لیکن ابو بکر صدیق نے اس بزرگ کا دامن پکڑا تھا جہاں پر ساری بزرگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ آپ غور کریں، تھوڑا سا نعرے کا بھی وقت بچانے میں بڑی نوازش ہوگی، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ 4 بجے سلام پڑھ لینا ہے، اس لیے مجھے اس کا خیال کرتے باتوں کو پوری کرنا ہے۔ توجہ فرمائیں، آپ سن رہے ہیں، آپ کی بڑی نوازش ہے، لیکن سنو اپنے بزرگوں کا خوف، اپنے بزرگوں کی خشیت، اپنے بزرگوں کی فکر آخرت۔ اللہ اکبر، اگر بزرگوں کے عرس میں بھی آ کر ہم آخرت کی فکر کے لیے تیار نہیں ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ سر شام سے بیٹھے ہو، کتنے ہیں جو عشاء پڑھ کے آئے تھے اور کتنے ہیں جو جا کر فجر پڑھیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کیا ہے؟ ہم نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو فراموش کیا، پیر کا دامن تو پکڑا ہے لیکن پیر کا کردار نہیں پکڑا۔ یہاں پر حضور اشرف العلماء کے دیکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اپنے بڑوں سے، اپنے قائد، اپنے امیر سے اور انہی کے ساتھ حضور رئیس المفسرین سے سنا۔ حضور رئیس المفسرین ابھی بھی حیات ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 2 بزرگوں کو مسجد سے محبت کرتے دیکھا اور جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا، ان میں سے ایک حضور مفتی اعظم ہے اور دوسرے حضور اشرف العلماء کی ذات ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو کتنا آئیڈیل بنایا۔ یاد رکھنا، ہم جلسوں میں ہزاروں کی تعداد پر خوش نہیں ہیں، ہم شکر ضرور کرتے ہیں کہ قوم سننے کو آ رہی ہے، لیکن ہمارے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے اس وقت تک کہ سننے کے لیے قوم جمع ہو رہی ہے مگر عمل کرنے کے لیے قوم جمع نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت تک ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے جتنی تعداد میں سننے کے لیے آتے ہو، اتنی تعداد میں عمل کرنے کے لیے جب تک نہیں آؤ گے اس وقت تک انقلاب پپا نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے تو آئیں گے، دین پر عمل کرنے نہیں آئیں گے۔ دین کی باتیں لوگ رسمی طور پہ کریں گے، رسمی طور پہ دین کی بات نہ کرو۔ اللہ کے بندو اپنی زندگیاں بدل کر کے جاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، توجہ کریں، حضور علاؤالحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی پہ نظر ڈال دیتے تھے تو وہ بدل جاتا تھا، یہی ہے، نظر ڈال دیتے تھے تو بدل جاتا تھا۔ اب سرکار علاؤالحق پنڈوی کے عرس میں آ کر گھنٹوں کھڑے رہ کر اگر بدل کے نہیں جا رہے ہو تو
دیتے تو بدل جاتا. ان کی نظر میں وہی کمال ہے جو کل تھا وہ آج ہے. اس کا مطلب نظر ڈالی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو مزار پر تو آیا ہے لیکن تو مسجد نہیں جاتا, اس لیے ان کی نظر تجھ پہ نہیں پڑ رہی ہے. وہ تجھ پہ نظر نہیں ڈال رہے کرم کی. کیوں؟ کیونکہ جس سے رسول اللہ نظر پھیر لیں اس پر ولی اللہ کبھی کرم کی نظر نہیں ڈال سکتے. جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اللہ بھی اس سے نظر رحمت پھیر لیتا ہے. ولی اللہ تو دور کی بات ہے, جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اس سے اللہ بھی نظر رحمت پھیر لیتا ہے. اگر تم رسول اللہ کی نظر رحمت کے مستحق ہونا چاہتے ہو, میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں. جس سے حضور بیزار ہو سرکار علاؤلق پنڈوی کیسے محبت کریں گے؟ 10 روپے کے نہیں 1000 روپے کے پھول چڑھا لو. حضور ناراض ہے تو وہ علاؤلق پنڈوی محبت نہیں کر سکتے. میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. پھول چڑھانے کے لیے منع کرنے نہیں آیا, میرا مسلک ہے. ہم زندہ ہیں تو پھول ہیں اور اندر جائیں تو بھی پھول ہیں. میں منع کرنے نہیں آیا لیکن یہ کہنے آیا ہوں پیر کے مزار پہ بعد میں پھول ڈالو, پہلے سجدہ کر کے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. یہ اپنا مسلک ہے, یہ اپنا مذہب ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. فاروق اعظم کہتے کاش میں پرندہ ہوتا اور لوگ اس کو ذبح کر کے کھا جاتے اور مجھے بھول جاتے تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. مولا کائنات سید السادات علی مرتضیٰ جس کے خاندان کی مثال کوئی لا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول خود فرماتے میں اور علی, سرکار فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم سب الگ الگ درختوں کی الگ الگ ٹہنی سے ہو, تنہا میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنی کا نام ہے. جس علی کو رسول اللہ فرمائے کہ میں اور علی ایک درخت کی 2 شاخوں کی طرح ہے, 2 ٹہنیوں کی طرح ہے. وہ علی جو سید السادات, وہ علی جو خاتم الولایت, وہ علی جو قاسم جنت و جہنم, وہ علی جو قاسم شیر و شربت, وہ علی جن کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کے فیضان سے ولی بنا. امام اہل سنت اسی لیے کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی. علی کو چھوڑ کر نہ کوئی ولی بنا ہے نہ ولی بن سکتا ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں اصل نسل صفا, اصل نسل صفا وصل وجہ خدا. کوئی اس کی تشریح کرے. اصل محقق اصل مفتی رضا الحق صاحب کی توجہ چاہتا ہوں, ماشاءاللہ بڑے عظیم محقق ہیں. اصل نسل صفا رسول اللہ کی نسل کی اصل علی ہے. توجہ کریں, حضور کی نسل کی اصل علی ہے. اس کا مطلب علی خاندان سے دور نہیں ہے, علی خاندان سے الگ نہیں ہے. نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں. آقا نے فرمایا سب کی نسل اس کی اپنی پشت میں ہے, میری نسل اللہ نے علی کی پشت میں. اصل نسل صفا. اور دوسرا مرتبہ کیا بیان کیا؟ وصل وجہ خدا. یعنی کتنی بھی عبادتیں کر لے اگر دل میں علی کا بغض ہے تو خدا کا وصل نصیب نہیں ہو سکتا. علی کا بغض کتنی عبادتیں کر لے وصل نہیں نصیب ہو سکتا. کیسے ہوگا؟ جب تک علی کو نہ پکڑے. لیکن ایک بات اور واضح طور پہ بیان کر دوں, علی والا وہ نہیں. اہل منبر کی دعائیں
علی والا وہ نہیں جو صدیق اور فاروق کے لیے دل میں بغض رکھے کہ صرف علی علی کرے اور صدیق و فاروق اس کو ہضم نہ ہو، بلکہ جس کو صدیق و فاروق ہضم نہ ہو وہ سینہ دنیا میں خود کے ہاتھوں سے پٹنے کے قابل ہے اور قبر میں فرشتوں کے ہاتھوں سے پٹنے کے قابل ہے، جس میں صدیق و فاروق نہ ہو۔ لیکن وہ دل جس میں چار یاروں کی محبت ہے وہ سچا علی والا ہے۔ ہاں ہم وہ علی والے ہیں کہ صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، فاروق اعظم کو ہی مانتے ہیں، عثمان غنی کو ہی مانتے ہیں، مولا علی کو ہی مانتے ہیں، اور وہ بھی الگ ترتیب مانتے ہیں۔ جیسے خلافت الگ ترتیب مانتے ہیں ویسے فضیلت بھی الگ ترتیب مانتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ سید ہیں تو ہم ایسا نہیں مان سکتے کیونکہ علی ہمارے باپ ہیں۔ میں نے کہا سیدوں کا عقیدہ تو پہلے ہی دن سے یہ ہے کہ علی باپ ضرور ہیں، مگر رسول اللہ نے جس کو جو مرتبے دیے ہیں ہم وہ ماننے کے پابند ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو وہ اس طرح سے امام زین العابدین